الرحمن الرحيم وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. معزز سامعین، حمد و ثنا کے بعد سورہ نبا کی 3 آیتیں ہم نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. انسانی ضروریات میں سے کئی انسان کی بنیادی ضروریات ہیں. انہی ضروریات میں سے ایک اہم ضرورت جو انسان کی ہے، ساری کائنات کی ہے، وہ ضرورت ہے انسان کی نیند. انسان کے لیے سونا اور نیند اور رات کا آنا اللہ تعالیٰ کی جانب سے بندوں کے لیے ایک نعمت ہے، احسان ہے اور اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے. اگر اللہ رات جیسی کوئی چیز نہیں پیدا کرتا، سونا جیسا کوئی تصور انسان کے نزدیک نہیں ہوتا، تو انسان بھوکلاہٹ میں آ جاتا، پاگل ہو جاتا اور مزاج کے اندر انسان کے چڑچڑاپن شروع ہو جاتا. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے رات کو بنایا. جیسے دن کو اللہ نے پیدا کیا، ویسے رات کو اللہ نے بنایا اور رات کو اللہ نے سونے کا ذریعہ بنایا. حمد و ثنا کے بعد جو آیت کریمہ ہم نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا. اللہ نے تمہاری نیند کو رحمت کا باعث بنایا، نیند کو تمہارے لیے باعث رحمت بنایا. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، اور رات کو تمہارے لیے لباس کا ذریعہ بنایا. وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور دن کو روزی حاصل کرنے کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بنایا. تو معزز سامعین، آج کے اس خطبے میں نیند کا تصور قرآن و حدیث کی روشنی میں کیا ہے، شرعی اعتبار سے سونا انسان کے حق میں اس کے جسمانی صحت کے اعتبار سے کتنا اہم ہے، اور اسی طرح اس سے ملتے جلتے کچھ مسائل. اور رات کو اللہ نے جو پیدا کیا ہے، پھر سونا ہمارے لیے جو مشروع قرار دیا ہے رات میں، اس کے اندر چھپے پیغامات کیا ہیں، وہ آج کے خطبے میں مختصراً ہم آپ کے سامنے ذکر کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالیٰ نے سورہ روم آیت نمبر 23 میں بیان فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ، اور اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ رات میں وہ تمہیں نیند دیتا ہے، رات میں تمہیں وہ نیند عطا کرتا ہے. وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ، اور اس کے فضل سے دن کے وقت تم روزی تلاش کرتے ہو، دن کے وقت تم روزی تلاش کرتے ہو، رات کے وقت سوتے ہو. ان فی ذلک لآیات، اس میں اللہ تعالیٰ نے نشانیاں رکھی ہے لقوم یسمعون، اس قوم کے لیے جو اپنے کان کی کھڑکیاں کھلے رکھ کر سنتے ہیں، عبرت کی نگاہ سے قرآن و حدیث کا درس لیتے ہیں. آپ یقین کیجئے اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے. اللہ تعالیٰ نے اس نظام کو انسان کی عین فطرت کے مطابق بنایا. اللہ نے انسان کی فطرت میں یہ رکھا ہے کہ وہ دن کو جاگتا ہے، رات میں سوتا ہے، اور رات اس کے لیے سونے کا ذریعہ اللہ نے بنایا، دن کو معاش حاصل کرنے کا ذریعہ بنایا. جو لوگ رات میں جاگتے ہیں، خصوصی طور پر نوجوان، نائٹ آؤٹ، رات میں میٹنگز کرنا اور نائٹ آؤٹ کرنا اور رات میں لایعنی چیزیں کرنا فطرت کے خلاف ہے، فطرت کے مخالف ہے. یاد رکھیے میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اسی رات سے متعلق بیان فرمایا کہ کافروں کو مخاطب کرتے ہوئے قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. اے کافروں، تم میرا انکار کر رہے ہو. اگر اللہ تعالیٰ رات کو ایسے ہی روک لے، انسان کی زندگی میں رات نہ آئے، قیامت تک الی یوم القیامہ اللہ روک دے، اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں من الہکم غیر اللہ، میرے سوا تمہارا کون ہے معبود جو رات پیدا کر کے بتا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے، اور اس میں چھپا پیغام توحید کا ہے. اللہ تعالیٰ رات کی مثال کافروں کو دے کر، نیند کی مثال دے کر کہ انسان خواب غفلت میں سوتا ہے، اللہ تعالیٰ دوبارہ اسے پھر زندہ اٹھاتا ہے. اس میں اللہ نے کیا پیغام رکھا ہے؟ ان لوگوں کے لیے پیغام رکھا ہے جو اللہ تعالیٰ کے بعض بعد الموت پر انکار کرتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ ہمیں دوبارہ پیدا نہیں کرے گا. اس لیے کہ رات میں جب انسان سوتا ہے بے ہوشی کی حالت میں چلے جاتا ہے، انسان اپنے جسم کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے، لیکن دوبارہ صبح اللہ تعالیٰ اسے اٹھاتا ہے.
یہ مثال ہے اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ پیدا کرنے پر قادر ہے، اللہ تعالیٰ دوبارہ پیدا کر سکتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ فرقان میں بیان فرمایا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا، اللہ نے تمہارے لیے رات کو لباس کا ذریعہ بنایا۔ جیسے انسان کیا یہ لباس ہوتا ہے کپڑا، ویسے رات اس کو رات کی تاریکی انسان کو ڈھانپ لیتی ہے، انسان نظر نہیں آتا، اور رات میں انسان سونے کے لیے اپنے بستر پہ چلا جاتا ہے، بستر کی آغوش میں چلا جاتا ہے۔ وَالنَّوْمَ سُبَاتًا، اور رات کا سونا تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے باعث رحمت بنایا ہے۔ وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا، اور دن کو چلنے پھرنے کا ذریعہ بنایا ہے کہ انسان چل پھر کر اللہ تعالیٰ کی روزی، اللہ کے فضل کو تلاش کرتا ہے اور اپنے ضروریات زندگی کو پوری کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یاد رکھیے میرے بھائیوں، نیند انسان کے لیے کتنی اہم ہے۔ ان لوگوں سے پوچھئے جن کو رات میں نیند نہیں آتی بیماریوں کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے۔ اور نیند کو یہ بھی کہا جاتا ہے النوم اخت الموت، نیند موت کی چھوٹی بہن ہے، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ زمر میں کیا کہ اللہ یتوفی الانفس حین موتها، اللہ تعالیٰ ایک نفس کو وفات دیتے ہیں جس وقت اس کی موت ہوتی ہے۔ لم تمت فی منامها، ابھی نیند کی حالت میں اسے موت نہیں آتی بسا اوقات، اور یہ عادی موت ہوتی ہے نیند اس کے لیے۔ فیمسک التی قضی علیہ الموت، اور اللہ تعالیٰ اس کی موت کو روک رکھتے ہیں جب تک کہ اس کی موت کا وقت نہیں آتا، اور اس کی موت کا وقت جب آ جاتا ہے نیند کی حالت میں اللہ تعالیٰ فرشتہ بھیجتے ہیں اور روح قبض کر لیتا ہے فرشتہ۔ اور اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، اس سسٹم میں بھی اللہ تعالیٰ کے اس نظام میں کہ رات کو بندہ سوتا ہے دن میں جاگتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فکر کرنے والی قوم کے لیے، وہ قوم کے لیے جو غور و فکر کرتی ہے اللہ کی نشانیوں میں بہت سی تبدیلیاں رکھی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کا ذریعہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ، وہ رات میں تمہیں موت دیتا ہے، وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ، اور دن میں تم چل پھر کر اللہ کی روزی کو تلاش کرتے ہو۔ ہمارا یہ سونا بھی آدھی موت کے برابر کیسے ہے؟ سو کر اٹھنے کے بعد ہم کون سی دعا کا اہتمام کرتے ہیں؟ اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے موت کے الفاظ کا استعمال کیا، اللہ کے رسول نے موت کے الفاظ کا استعمال کیا۔ الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، تمام تعریفیں اس رب العالمین کے لیے جس نے ہمیں زندہ کیا پھر مرنے کے بعد، ہمیں موت دینے کے بعد، اور اسی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے۔ اس میں اللہ نے کافروں کے لیے ایک اہم پیغام یہ رکھا ہے کہ جو لوگ انکار کرتے ہیں کہ اللہ دوبارہ زندہ پیدا کرنے پر قادر نہیں ہے، ان کے لیے چھپا میسج ہے اس میں، جس طرح اللہ رات میں انسان کو نیند دیتا ہے، نیند سے پھر جگاتا ہے، ویسے ہی مرنے کے بعد قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انسانوں کو پیدا کرے گا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ آیتیں رکھنے کا مقصود یہ ہے کہ نیند اللہ تعالیٰ کی جانب سے بندوں کے لیے ایک احسان اور رحمت کا ذریعہ ہے۔ اب اسی نیند سے متعلق کچھ مسائل ہم آپ کے سامنے ذکر کریں گے جو ہماری لائف سٹائل کو چینج کرنے والی ہوگی، یا وہ لائف سٹائل میں ہم پھنس گئے ہیں جو یہودیوں کا طریقہ ہے۔ جیسے ہمارے نوجوانوں کا ایک عام مسئلہ ہے رات میں جاب کرتے ہیں، نائٹ ڈیوٹی کرتے ہیں۔ کیا یہ جائز ہے؟ اور جائز ہے تو کس حد تک جائز ہے؟ ہاں، عمومی طور پر مطلقاً اگر بولا جائے تو اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے نظام کے طریقے کے مخالف ہے۔ اللہ نے کیا نظام بنایا؟ صبح میں کام کرنے کو اللہ تعالیٰ نے مشروع قرار دیا، رات میں سونے کا ذریعہ بنایا۔ آج نائٹ ڈیوٹی جو لوگ کرتے ہیں ان کی حالت دیکھیں، رات بھر کال سینٹرز میں کالز کرتے رہتے ہیں، پتہ نہیں وہاں کیا کیا ہوتا ہے، وہ آپ خود بہتر جانتے ہیں، وہ میں کہنا نہیں چاہوں گا۔ دن میں آ کر سوتے ہیں، کتنی نمازیں ان کی چلی گئی۔ فطرت کے خلاف، اللہ کے نظام کے خلاف انسان کرے گا، اس کی زندگی میں بگاڑ ضرور آئے گا۔ یہ میں مطلقاً نہیں کہہ رہا ہوں کہ نائٹ ڈیوٹی کرنا حرام ہے، یہ اور بات ہے۔ ہماری شریعت میں اتنی وسیع ہے کہ انسان کے مسائل، انسان کے حالات، اس کی پریشانیاں اور حالات، ظروف، ملک اور انسان کے اپنے مسائل کے اعتبار سے فتوے ضرور بدلتے ہیں، لیکن ہمیں سب سے پہلا پریفرنس کسے دینا چاہیے؟ نائٹ ڈیوٹی کو نہیں، صبح میں کام کرنے کو ہمیں سب سے پہلے ہماری ترجیح ہونی چاہیے۔ تو رات میں جو لوگ کام کرتے ہیں ان کی صحت پر کیسے اثر پڑتا ہے آپ 40s کے بعد دیکھیے۔ اسی لیے میرے بھائیوں اب یہاں ایک سوال ہے کہ عشاء کے بعد جاگنا کیسا ہے؟ سونے سے متعلق مسئلہ ہے۔ اللہ کے رسول نے بخاری کی روایت میں بیان فرمایا کان یکرہ النوم قبلها والحدیث بعدها۔ آج ہمارا پورا لائف سٹائل چینج ہو گیا، شریعت کے بالکل مخالف ہو گیا۔ اللہ کے رسول عشاء سے پہلے مغرب کے بعد سونے کو ناپسند کرتے تھے،
والحدیث بعدها، اور عشاء کے بعد بات کرنے کو اللہ کے رسول منع کرتے تھے. والحدیث بعدها ناپسند کرتے تھے اللہ کے رسول. لیکن یہ مطلق ناپسندیدگی نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض دوسری حدیثیں رکھ کر علماء نے بیان فرمایا لا سمر فی الاسلام، اسلام کے اندر رات میں گفتگو کا کوئی تصور نہیں ہے. آج ہوٹلوں میں ہمارے نوجوان جا کر آپ دیکھیے، ہوٹلوں میں 2-2-3 تک کیسے چائے پی کر اپنا وقت ضائع کرتے ہیں. تو لا سمر فی الاسلام، رات میں گفتگو کا کوئی تصور نہیں سوائے الا لمصلٍ او مسافر، سوائے ان لوگوں کے لیے جو نماز کا انتظار کرتے ہوئے رات جاگ رہا ہے، یا مسافر کے لیے. مسافر کی اپنی ضروریات ہوتے ہیں، اس کے الگ الگ مسائل ہوتے ہیں. اسی طرح رات میں کچھ لوگوں کو گفتگو کرنے کی اجازت ہوگی. وہ کون لوگ ہوں گے؟ ایک تو ان لوگوں کے لیے اجازت ہوگی جو درس و تدریس کا اہتمام کرتے ہوں. جیسے اسی اعتبار سے ہمارے یہاں ہماری مساجد میں رواج ہے کہ عشاء کے بعد درس ہوتا ہے، کیونکہ یہاں علم پہنچایا جاتا ہے. اسی اعتبار سے اس کی اجازت ہوگی. یا کوئی آدمی عشاء کے بعد مطالعہ کرنا چاہتا ہے قرآن و حدیث کا، اسے بھی رات میں جاگنے کی اجازت ہوگی. اسی طرح کوئی ایسا آدمی ہے جو گھریلو ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اپنی بیوی سے گفتگو کرنا چاہتا ہے، تو ایسے آدمی کو بھی اپنے گھریلو ضروریات پوری کرنے کے لیے اجازت ہوگی عشاء کے بعد بات کرنے کو. اور اسی طرح کوئی ذمہ دار ہے، کوئی حاکم وقت ہے، اپنی رعایا سے متعلق وہ سوچتا ہے کوئی مسئلہ آ گیا ہے اور بٹھا کر میٹنگ کرتا ہے اور اس سے متعلق گفتگو کرتا ہے. جیسا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے مسائل جو اپنی حکومت میں ہوتے ہیں کچھ علماء کو لے کر عشاء کے بعد بیٹھا کرتے تھے تاکہ گفتگو ہو سکے اور لوگوں کے مسائل حل ہو سکے. اسی طرح کوئی ایسی مجلس عشاء کے بعد جمتی ہو، ایسی مجلس بنتی ہو جس میں آپ علم سے متعلق گفتگو کرتے ہو، دین سے متعلق گفتگو کرتے ہو، بیکار گفتگو نہیں، تو ایسی صورت میں بھی اجازت دی جا سکتی ہے. یہ جو اجازتیں ہم نے آپ کے سامنے ذکر کی ہے، ان اجازتوں کے علاوہ آدمی جو ہے رات میں نکل رہا ہے گاڑی لے کر، راستے میں نوجوان نائٹ آؤٹ کرنے کے لیے ویلنگ کر رہا ہے، اس کی جان کو خطرہ ہے، جائز نہیں ہے. اور سب سے پہلا پریفرنس اسے اپرچونٹی اس کے پاس ہے، موقع ہے، صبح میں جاب کر سکتا ہے، وہ چھوڑ کر نائٹ ڈیوٹی کرنے کی کوشش کر رہا ہے. یہ تمام چیزیں شرعی قوانین کے خلاف ہے، فطرت کے خلاف ہے، صحت بگاڑنے کے مترادف ہے. لہٰذا میرے بھائیوں، یہ عشاء کے بعد جاگنا اور کیسے ہم اس کو ہینڈل کریں وہ ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیا. اسی طرح ایک اور اہم چیز، جب سونے کی بات آتی ہے تو ظاہر سی بات ہے انسان کے لیے نیند بہت اہم ہے. جیسا کہ قرآنی آیات سے ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیا، ایک انسان کے لیے کم سے کم 7 سے 8 گھنٹے کی نیند ضروری ہوتی ہے. تو ہمارا ٹائم ٹیبل، ہمارا جدول کیسے ہونا چاہیے؟ جیسا کہ اللہ کے رسول سے ثابت ہے، اللہ کے رسول ظہر کے بعد سوتے تھے خیر اللہ کے. سنت ہے. سنت کیا ہے؟ ظہر کے بعد سونا. عشاء سے پہلے سونا، عشاء کے بعد جاگنا یہ سنت نہیں ہے، اس کو اللہ کے رسول نے ناپسند کیا. اسی طرح فجر کے بعد اللہ کے رسول نے ناپسند کیا ہے سونے کو. جیسا کہ اللہ کے رسول کی حدیث میں آتا ہے، ترمذی کی روایت ہے، اللہم بارک لامتی فی بکورہا، اے اللہ میری امت کے صبح صبح ہونے والے کاموں میں تو برکت عطا کر. یہ حدیث کو رکھ کر اللہ کے رسول کا عملی نمونہ صحابہ پیش کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول ہمیشہ جنگ کے لیے ایک چھوٹا سا لشکر تیار کر کے اگر کہیں بھیجنا ہو تو فجر کی نماز کے بعد اس کو ترتیب دیتے تھے. نماز فجر کے بعد اس دستے کو ترتیب دیتے تھے. اور اس دور میں صحابہ کے دور میں جو تاجر حضرات تھے، بزنس مین تھے، وہ بھی اپنے بزنس کا آغاز فجر کے بعد کیا کرتے تھے. آج لوگوں کا لائف سٹائل کیسا ہے؟ فجر پڑھنے کے بعد سو جاتے ہیں اور 12 بجے دکان کھولتے ہیں. برکت کہاں سے آئی؟ 1 بجے دکان کھولتے ہیں، برکت کہاں سے آئی؟ تو کچھ کام ظاہر سی بات ہے، جب ہم فجر کے بعد کو زور دے رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ کام ایسے جن کا بکنا، جن کا بیچنا فجر کے بعد ممکن ہو تو وہ فجر کے بعد نکلے. اب ظاہر سی بات ہے کوئی آدمی فجر کے فوراً بعد ایسی کوئی چیز نہیں بیچ سکتا جو لوگ نہیں خریدتے، وہ 10 بجے کے بعد خریدتے ہیں تو 10 بجے اس سے آغاز کرنا چاہیے اپنے دکان کا. یہ ہوتا ہے وقت کی پلاننگ. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح صبح ہونے والے کاموں میں برکت عطا کی. ہماری صبح ہوتی ہی کب ہے؟ 1 بجے، 12 بجے. بنگلور کا لائف سٹائل ہی ایسا ہے، آپ کہیں بھی جائیے عام چیز ہے. رات بھر ہم جو ہے ہوٹلوں میں، پارکوں میں گھومتے ہیں، پتہ نہیں کیسے کیسے کام ہم کرتے ہیں اور دن میں سوتے ہیں، جائز نہیں ہے. اسی طرح میرے بھائیوں، حضرت عبداللہ بن عباس کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے بیٹے کو انہوں نے دیکھا کہ وہ صبح کے وقت سو رہا ہے، فجر کے وقت، فجر کے بعد سو رہا ہے. کہتے ہیں اتنام فی الساعۃ التي تقسم فیها الارزاق، کہ صبح سویرے سو رہے ہو جس وقت کی روزی تقسیم کی جاتی ہے.
اور یہ ایسا وقت ہوتا ہے فجر کا وقت، ان قرآن الفجر کان مشہودا، فجر کے وقت تلاوت کو سننے کے لیے فرشتے مسجد میں حاضری دیتے ہیں۔ اس سے بہترین وقت کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے بہترین وقت کیا ہو سکتا ہے؟ اسی طرح میرے بھائیوں، سونے سے متعلق، نیند سے متعلق ایک اور چیز آپ یاد رکھیے، کیونکہ انسان کو ذہنی سکون کی بہت ضرورت ہوتی ہے، اور ذہنی سکون انسان کو کس سے ملتا ہے؟ نیند سے ملتا ہے۔ مناسب نیند جتنی اسے رات میں سونا ہے اتنی اگر سوتا ہے تو اسے ذہنی سکون بھی ملتا ہے۔ اور سونے کے متعلق آپ ایک چیز یاد رکھیے، سورہ انفال میں جنگ بدر کے موقع پر قرآن کہتا ہے اِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ، صحابہ جنگ کے میدان میں کھڑے، جنگ بدر 2 ہجری، 313 کی تعداد ہے، سامنے 1000 کافر ہیں، جنگ کا میدان سامنے، ابھی جنگ ہونے والی ہے، غازی ہیں، مجاہد ہیں صحابہ کو اونگ آتی ہے۔ قرآن کہتا ہے اِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ، جبکہ نیند نے ان کو ڈھانپ لیا، منہ، یہ نیند کس کی جانب سے تھی؟ اللہ کی جانب سے۔ صحابہ کا بیان ہے، جو جنگ بدر میں جو صحابہ شریک ہوئے تھے، جو ہلکی سے نیند اونگ انہیں آئی تھی جنگ بدر کے موقع پر، ہاتھ میں جو تلوار تھی وہ چھوٹ کر نیچے گر گئی، اور تمام صحابہ نیچے اتر کر تلوار اٹھا کر رکھ رہے تھے۔ یاد رکھیے، اس سے علماء نے بیان فرمایا، حافظ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے عبداللہ بن مسعود صحابی رسول سے ایک قول نقل کیا جو بڑا ہی اہم ہے۔ کہتے ہیں کہ جنگ کے میدان میں ایک مجاہد کو، ایک غازی کو نیند کا آنا یہ اللہ کی جانب سے ہے۔ اسی کے برعکس کلاس میں دین کی تعلیم دیتے ہوئے ایک استاد، طالب علم سو جاتا ہے، درس و تدریس میں کوئی آدمی سو جاتا ہے، خطبے میں کوئی آدمی سو جاتا ہے، یہ نیند شیطان کی جانب سے ہوتی ہے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ جب دروس ہوں، خطبے ہوں، غور سے سنیں، سونے کی کوشش نہ کریں۔ اور جمعہ کے خطبے میں بھی سونے کا کیا حکم ہے آپ خود اندازہ لگائیے۔ اللہ کے رسول نے ایسے 2 لوگ جو آپس میں گفتگو کرتے ہیں، تیسرا انہیں روکتا ہے، اللہ کے رسول نے اس شخص سے کہا کہ تم نے بیکار کام کیا ہے، تو سونے والا کتنا بڑا ثواب سے وہ محروم ہوتا ہے جو خطبے کے دوران سوتا ہے۔ خطبے کے دوران سونے والا کتنا بڑا محروم شخص ہے۔ لہٰذا میرے بھائیوں، خلاصہ کلام یہ ہے کہ دینی مجلسوں میں نیند جو آتی ہے وہ شیطان کی جانب سے آتی ہے۔ اگر خطبے کے دوران کسی کو نیند آتی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، اٹھے، وضو کرے، پھر مسجد کے اندر داخل ہو جائے، اتنی سی بات ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، جب ہم نیند کی بات کر رہے ہیں، سونے کی بات کر رہے ہیں، خصوصی طور پر ان ایام میں، جن ایام سے ہم گزر رہے ہیں، آپ دیکھیے رات میں اکثر حصہ سونے کو ہمیں مل رہا ہے۔ یہ رات و دن کی تبدیلی اللہ نے قرآن میں بارہا کہا، ان فی اختلاف اللیل والنہار، یہ رات و دن کی تبدیلی بھی اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی۔ کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ مغرب بہت زیادہ مقدم ہو جاتی ہے رمضان کے بعد یا رمضان سے پہلے، کبھی بہت زیادہ مؤخر ہو جاتی ہے، کبھی اسی طرح فجر بہت زیادہ مقدم ہو جاتی ہے، اور کبھی فجر بہت زیادہ مؤخر ہو جاتی ہے۔ یہ وقت کی تبدیلی اللہ کا نظام ہے۔ تو جن ایام میں جماعت فجر کی 5:20، 5:25، 5:30 پہ آتی ہے، 5:30 پہ، تو ان دنوں آپ یاد رکھیے ہمیں یہ سوچنا چاہیے رات کا اکثر حصہ ہمیں ملتا ہے۔ اگر انسان صحیح معنوں میں وقت پر رات میں سو جائے، یہ بنگلور کا لائف سٹائل ہے، 12-1 بجے کا، 10 بجے کے بعد انسان سو جائے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں آج بھی جو مغرب کے بعد کھانا کھا لیتے ہیں اور عشاء پڑھ کر جا کر سو جاتے ہیں۔ اب ایسا آدمی جو سوتا ہے، ظاہر سی بات ہے اس کی نیند جو ہے فجر سے پہلے کھل جائے گی۔ آج بھی کچھ لوگ انڈیا میں رہتے ہوئے اس چیز پر عمل کرتے ہیں، جبکہ یہ عربوں کا رواج ہے۔ تو بہرحال بتانے کا مقصود کیا ہے، ہمارا لائف سٹائل بگڑ گیا ہے۔ شادیوں میں ہم جاتے ہیں، واپس کب لوٹتے ہیں، دیکھیے ہمارا کیا معاملہ ہے، اس دن تو فجر چلے جاتی ہے۔ تو لہٰذا بولنے کا مقصود کیا ہے کہ رات کا یہ جو لمبا حصہ ملتا ہے وہ بھی آپ سوچیں اللہ کی جانب سے ایک سنہرا موقع ہے۔ ہماری نیند رات میں ہم جاگتے ہیں تو اس کو موقع یہ بنائے، تہجد پڑھنے کا وقت بنائے۔ اور اللہ نے اپنے قرآن مجید میں ان نیک بندوں کی تعریف کی جو بستر سے الگ ہو کر، نیند کو قربان کر کے اللہ کے راستے میں رات میں تہجد کا اہتمام کرتے ہیں۔ ایسے وقت میں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ کام تھا، بہت زیادہ تھکان تھی، تہجد ہم پڑھ نہیں پائے، فجر کے لیے آ گئے۔ لیکن ان دنوں کی بات، جہاں رات لمبی ہوتی ہے، دن چھوٹا ہے، وہاں تو اس پر ہم عمل کر سکتے ہیں۔ کم سے کم ہماری کوشش تو یہ ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ ذاریات میں بیان فرمایا، کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، میرے نیک بندے وہ ہوتے ہیں جو رات میں بہت کم سوتے ہیں۔ رات ان کی کیسی گزرتی ہے؟ اللہ کی عبادت میں۔ اور یاد رکھیے یہ بھی اللہ کی عبادت ہے۔ آدمی تہجد پڑھتا ہے، درس و تدریس کا رات میں کام کرتا ہے، مطالعہ کرتا ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کے مترادف ہے۔
وبالاسحار هم يستغفرون، اور صبح ہوتے ہوتے ان کی غلطیاں اور یاد آتی ہے، یستغفرون، اللہ سے معافی طلب کرتے ہیں، اللہ سے بخشش طلب کرتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ سجدہ آیت نمبر 16 میں کہا، اور جمعہ کے دن فجر میں ہر جمعہ سورہ سجدہ کی تلاوت کی جاتی ہے، اس وقت امام صاحب یہ آیت پڑھتے ہیں تتجافى جنوبهم عن المضاجع، کہ میرے نیک بندے وہ ہوتے ہیں جو بستروں سے اپنے پہلوؤں کو الگ کر لیتے ہیں، یدعون ربهم، اپنے رب کو بلاتے ہیں، خوفا وطمعا، خوف بھی رہتا ہے اپنے رب کو بلاتے وقت کہ اللہ میں تو اتنا بڑا گنہگار ہوں، رات میں تیری عبادت کر رہا ہوں، مجھے تو پکڑ سکتا ہے، اور تباہ اللہ کی ثواب کی ایک امید بھی انہیں ہوتی ہے۔ دونوں قسم کے جذبات ان کے پاس ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو بلاتے ہیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اللہ نے جو انہیں روزی دی ہے اس روزی سے وہ لوگوں کے درمیان پیسہ بھی خرچ کرتے ہیں۔ اسی طرح میرے بھائیوں، یہ کچھ مسائل تھے جو ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے۔ ایک اور آخری چیز کہہ کر ہم آپ کے سامنے اپنی بات کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے۔ نیند یہ انسان کی ضرورت ہے، انسان کی فطرت ہے، انسان کی عادت ہے، انسان کی کمزوری ہے، لیکن یاد رکھیے اللہ کو نیند نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے اوپر ہے، اللہ تعالیٰ محتاج نہیں ہے نیند کا، یہاں تک کہ نیند کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ نے آیت الکرسی میں کیا کہا؟ آپ سب کو آیت الکرسی ہے، جتنے لوگ پڑھے سب کو میں سمجھتا ہوں سب کو یہ آیت الکرسی یاد ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، کہ وہی ہے اللہ کی ذات، لا الہ، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، الحی، ہمیشہ سے زندہ تھا، ہمیشہ زندہ رہے گا۔ اللہ کا کوئی آدمی برتھ سرٹیفکیٹ نہیں بتا سکتا، کوئی ڈیتھ سرٹیفکیٹ نہیں بتا سکتا، میرا اور آپ کا ہم بتا سکتے ہیں، اللہ کا سوچنا بھی نہیں۔ اگر وہاں تصور چلا گیا تو اعوذ باللہ پڑھ لینا۔ تو لہٰذا اللہ حی ہے، زندہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو پیدا کیا ہے، وجود میں لایا ہے۔ قیوم، اللہ قائم ہونے کی وجہ سے دنیا قائم ہے، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو وجود بخشا ہے۔ اسی کے بعد لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ کو نہ اونگ آتی، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ مجھے نیند نہیں آتی، نیند سے پہلے کا ایک مرحلہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے؟ اونگ کا، اونگ کے بعد نیند آتی۔ اللہ نے اس مقدمے ہی کی نفی کر دی کہ مجھے اونگ بھی نہیں آتی۔ اللہ ہر کمزوری سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ سب سے اونچا ہے، سبحانہ وتعالی عما یصفون، سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ یہ مشرکین اللہ کے متعلق جو عیب بیان کرتے ہیں، اللہ کی جو کمزوری بیان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے جس سے یہ لوگ شرک ٹھہرا رہے ہیں۔ لہٰذا میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کو اونگ نہیں آتی، اللہ تعالیٰ کو نیند نہیں آتی، اللہ تعالیٰ 24/7 ہماری نگرانی کرتا ہے۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، سورہ نساء میں اللہ نے بیان فرمایا یقیناً اللہ تعالیٰ تمہارا نگہبان ہے، اللہ تعالیٰ تمہارا نگران ہے۔ انہی چند باتوں پر ہم اپنی بات کو ختم کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیند جیسی عظیم نعمت کا احساس کرتے ہوئے رات کا صحیح استعمال کرنے کی ہمارے نوجوانوں کو توفیق عطا فرمائے، اور رات گھر میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔